کہ حالیہ چند ایک عرصے سے بارشوں کا ایک تسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ملک کے چاروں صوبوں کے اندر اس وقت ایک عجیب سی کیفیت ہے اور ایک سیلابی صورتحال ہے، اور ہر ایک صوبے والے انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں، آزمائش کے اندر ہیں، امتحان میں، اور ہر ایک انسان کی زبان پر ایک ہی سوال زد عام ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی تاریخ میں اتنی بارشیں کسی صوبے کے اندر نہیں ہوئی ہیں، لیکن اس وقت ملک کے چاروں صوبوں کے اندر، جس میں صوبہ سندھ بھی خاص طور پر شامل ہے، کیونکہ صوبہ سندھ کے اندر سال میں 1، 2 یا 4 سے 5 بارشیں ہوتی ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں سے بارشوں کا ایک تسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ 20ویں پارے کی اور سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جب بھی کسی قوم کو پکڑا، جب بھی کسی قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو مبتلا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قومیں تو ایسی تھیں کہ جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، پتھروں کا مینہ برسایا، جیسے قوم سمود ہے، قوم عاد وغیرہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض قومیں ایسی تھیں کہ جن کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، ایک زوردار چیخ آئی اور اس چیخ کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اس سے مراد قوم مدین ہے، قوم سمود اور قوم عاد بھی اس سے مراد لی ہے بعض مفسرین کرام۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض قومیں ایسی تھیں، بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، جیسے کہ قارون ہے، قارون کو اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر دھنسا دیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، آپ کے سوال کا جواب، ہر ایک انسان کی زبان پر آنے والے سوال کا جواب واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض قومیں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیا، پانی کا عذاب ان پر نازل کیا، سیلاب آئے، طوفان آئے، اور ان سیلابوں اور طوفانوں کے اندر پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی۔ اگلی بات بہت پیاری بات، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے، اس ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ تو بات بالکل واضح ہے، سوال کا جواب بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اس وقت جو ہم طوفانی اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب ہمارے گناہ ہیں، ہماری نافرمانیاں ہیں، فسق و فجور ہے جو کہ انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی کفر ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مالک، اللہ تبارک و تعالی ہمارے کریم اور رحیم رب ہیں۔ میں اس کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس سیلابی صورتحال سے اور اس بحرانی کیفیت سے ہم کیسے نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کی آنے والی آفات و بلیات سے ہم نجات کیسے پائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واضح جواب جو قرآن مجید نے دیا ہے موجودہ صورتحال کے نتیجے میں۔
26واں پارہ ہے سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قوم عاد کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قوم عاد جب بادلوں کو دیکھتی تو وہ کہتی کہ اوہو واہ واہ کیا بات ہے، ہمارے لیے تو بارش آ رہی ہے، ہمارے لیے باران رحمت نازل ہونے لگی ہے۔ جیسے کہ آج کل بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اگر زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں تو اپنی عمل سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ سب کو یہ باران، یہ بارشیں، یہ طوفان، یہ سیلاب ان کو ابھی تک رحمت والی نظر آ رہی ہیں، بارش ان کو رحمت والی نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جی بارش تو رحمت ہوتی ہے، بارش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت الہیہ ہے۔ تو ہر بارش رحمت الہیہ نہیں ہوتی، وہ بارش رحمت والی ہوتی ہے کہ جب ضرورت ہو بارش نازل ہو، جب ضرورت ہو تو بارش نازل ہونے کے نتیجے میں سبزیاں اگیں، گندم اگے، فصلیں اگیں، لیکن موجودہ جو بارشیں ہیں ان سے تو سبزیاں تباہ ہو چکی ہیں، سبزیاں ناپید ہو چکی ہیں۔ آج آپ کے شہر کے اندر اکثر دکانیں سبزیوں کی بند ہو چکی ہیں۔ آج کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی بھی سبزیوں کے کھیت تھے سارے کے سارے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور لوگ کہہ رہے رحمت والی بارش ہے۔ تو قوم عاد بھی اسی طرح بادلوں کو دیکھتی، بارش کو دیکھتی تو وہ کہتی ھذا عارض ممطرنا، یہ تو باران رحمت ہمارے لیے نازل ہونے لگی ہے۔ تو اللہ کے نبی جواب میں کہتے بل ہوا ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جس عذاب کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ وہ طوفان ہے، یہ وہ ہوا والا عذاب ہے جو دردناک ہے، اور جس عذاب کی تم جلدی کر رہے تھے، جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت ہمیں 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سیلابی صورتحال، اس بحرانی کیفیت اور اس پریشان کن صورتحال سے نکلنے کے 3 راستے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو وہی راستہ ہے جو میں نے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 3 دعاؤں کا ہم میں سے ہر ایک مسلمان نے اہتمام کرنا ہے۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ یہ دعائیں یاد کر لی ہیں آپ لوگوں نے؟ بلیک بورڈ پر میں لکھوائی تھیں، آپ یاد کی ہیں کسی نے؟ آسان ترین دعائیں ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو یاد کروائی ہیں، مسجد کے بچوں کو یاد کروا سکتے ہیں۔ آپ حضرات تو بڑے حضرات ہیں، بڑے لوگ ہیں، بلیک بورڈ پہ لکھوانے کا یہی مقصد ہوتا ہے، جو بھی چیز لکھی جائے حدیث یا مسئلہ، تو اس کے لکھوانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگ اس کو جب بھی نماز کے لیے آئیں تو بلیک بورڈ کو پڑھیں، نوٹ کریں اور اس کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ تو بہرحال 3 دعائیں ہیں۔ اللہم صیبا نافعا، آسان ترین دعا ہے۔ دوسری دعا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار۔ تیسری دعا ہے اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ یہ 3 دعائیں اگر ہم میں سے ہر ایک مسلمان، ہر ایک پاکستانی پڑھنا شروع کر دے، چاروں صوبوں والے مسلمان ان 3 دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں تو بہت جلد ہم اس سے ربی صورتحال سے نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آفت، یہ عذاب ٹل جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ دوسرا کام وہ بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی نے استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ اور استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے استغفر اللہ کا، یہ بھی استغفار ہے، لیکن یہاں استغفار سے مراد توبہ ہے۔ اپنے گناہوں سے سچی اور پکی ٹھکی توبہ کریں، اور یہ توبہ صرف میں نہ کروں، یہ توبہ صرف آپ نہ کریں، بلکہ یہ توبہ پوری کی پوری پاکستانی قوم کرے، بیک وقت کرے، بیک زباں ہو کر کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ختم فرما دے، کیونکہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، قرآن مجید بشارت دے رہا ہے، قرآن مجید گارنٹی دے رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں،
آپ اپنی امت کے درمیان موجود ہیں تو میں آپ کی امت کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کروں گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی، تو میں ان کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں رکھوں گا۔ تو اس لیے دوسرا کام کیا ہے جی؟ توبہ کرنا، سچے دل سے، پکے دل سے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ تیسرا کام بڑا آسان، اس سے بھی زیادہ آسان، دونوں کاموں سے زیادہ آسان ہے، وہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے۔ پہلے اگر ہم 50 روپے صدقہ کرتے تھے، موجودہ حالات میں ہمیں 100 روپیہ صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت صدقے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے۔ پہلے اگر ہم 100 روپیہ صدقہ کرتے تھے، ابھی 1000 روپیہ صدقہ کریں۔ پہلے 1000 روپے صدقہ کرتے تھے، اب ہم 50,000 روپیہ صدقہ کریں۔ پہلے 50,000 روپیہ صدقہ کرتے تھے، ابھی 1,00,000 روپیہ صدقہ کریں۔ پہلے 1,00,000 کرتے تھے، ابھی 50 لاکھ صدقہ کریں۔ اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ملک پاکستان کے اندر اتنے سرمایہ دار، اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار، صاحب ثروت لوگ موجود ہیں جو کروڑوں روپے بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ ہم نے دیکھے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے، مدارس دینیہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے، کروڑوں روپے آ کر دیتے ہیں مدارس دینیہ کے اندر، اپنا نام تک نہیں لکھواتے۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے تو نظام چل رہا ہے یہ دنیا کا، ورنہ جو حالات ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، جو فسق و فجور ہے، جو فحاشی اور عریانی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی ہے، اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نیک لوگ موجود ہیں، اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ موجود ہیں، اس لیے ان لوگوں کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام اپنے نظم کے تحت چل رہا ہے اور اسی طرح جاری و ساری ہے۔ تو صدقے کا اہتمام کریں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹر بن کر ارشاد فرما رہے ہیں، الصدقۃ تطفئ البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، صدقہ مصائب و آلام کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 کام کوئی مشکل ہے؟